السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خان ٹی وی ہے، آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ حضرت علی کا فرمان ہے، حضرت علی ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دو بھائی آپس میں لڑ رہے تھے۔ آپ نے دریافت کیا تو ایک نے کہا میری زمین ہے، دوسرے نے دعوے دار ہوا کہ یہ میری زمین ہے۔ آپ نے پوچھا معلوم ہے زمین کیا کہہ رہی ہے؟ وہ بولے نہیں۔ آپ نے فرمایا زمین کہہ رہی ہے نہ اس کی ہوں نہ اس کی ہوں، یہ دونوں میرے ہیں۔ یعنی اگر انسان سوچے کتنی بڑی بات ہے یہ کہ زمین جس کے پیچھے کتنی قتل و غارت گری دنیا کے اندر ہوتی ہے، جنگیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں زمین کے پیچھے، مگر یہ انسان یہ نہیں سوچ رہا کہ کسی بھی وقت وہ اس زمین کے اندر چلا جائے گا۔ جس چیز کے لیے وہ لڑ رہا ہے وہ ایک دن اس نے اس زمین کے اندر جانا ہے، اس کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ انسان کے اندر خواہش کہ میں چیزوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر لوں، یہ صرف ایک انسان کی خواہش نہیں ہوتی، ایک گروپ کی خواہش نہیں ہوتی، یہ قوموں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم پوری زمینوں پر قبضہ کر لیں۔ دنیا میں زیادہ تر قتل و غارت گری جو ہوئی ہے اور لوگ جو مرے ہیں اور مار دیے گئے ہیں، بستیوں کی بستیاں جلا دی گئی ہیں، وہ اس لیے کہ زمینوں پہ زیادہ سے زیادہ قبضہ کیا جائے۔ وہ لوگوں کی اہمیت نہیں، لوگوں کی زندگی کی اہمیت نہیں، بستیاں کی بستیاں ختم کر دی گئیں، بڑی بڑی فوج، لاکھوں کی فوج تیار کی گئی۔ فوج اس لیے تیار نہیں کی لوگوں کی فلاح کے لیے، فوجیں اس لیے بنائی گئیں کہ قبضہ کیا جائے، قبضہ کر کے وہاں کی ریسورسز استعمال کیے جائیں۔ زمین سے کیا ہوتا ہے؟ زمین کے اندر ریسورسز ہوتے ہیں، اس میں سے چیزیں ملتی ہیں، آپ فصلیں بھی اگا سکتے ہیں، اس میں معدنیات بھی ہوتی ہے، اس میں باغات بھی ہوتے ہیں، بہت سے فائدے ہوتے ہیں، دنیاوی فائدہ۔ اصل میں سارا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور دنیاوی فائدہ جس کی کوئی انتہا نہیں، انسان کی حویث کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کو یہ نہیں کہ اگر ایک چیز مل گئی، اس کو جتنا بھی مل جائے تو وہ یہ کہے گا مجھے اور مل جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، یا ایک پہاڑ ہو، تو اس کی خواہش ہوگی میں ایک اور ایسی بھری ہوئی وادی سونے کی مجھے مل جائے۔ تو انسان کی خواہش کی اور چیزوں کو دنیا کی حاصل کرنے کی کوئی انتہا نہیں، جبکہ انسان کو اپنی زندگی کا پتہ نہیں کہ کب زندگی ختم ہو جائے گی، کب ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ کوئی 1 گھنٹے زندہ رہتا ہے پیدائش کے بعد، کوئی 100 سال زندہ رہتا ہے، مگر کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کل رہوں گا یا 1 سیکنڈ کے بعد یا 1 منٹ کے بعد میں رہوں گا، کیونکہ اندر بھی ایک نظام چل رہا ہے، ایک باہر کا نظام ہے۔ باہر سے ایک انسان بہت صحت مند نظر آ رہا ہے، بڑا مسکولر اس کا جسم ہے، بڑے مسل بنے ہوئے ہیں اس کے، مگر اندر کیا ہو رہا ہے؟ اندر کسی بھی وقت کسی بھی لمحے کوئی بھی خرابی آ سکتی ہے اور انسان جو ہے دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے۔ پھر بہت سارے انسان کی موت کے بہانے ہیں، تو انسان تو کسی وقت دنیا سے جا سکتا ہے۔ اصل میں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے یہ سوچنا ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کہ ہم اپنے رب کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں۔ مختلف لوگ مختلف چیزوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ دنیا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کی لالچ میں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا مجھے مل جائے، دنیا مجھے مل جائے، اتنی گاڑیاں، اتنے مکان، اتنے۔ انسان کی حیثیت کیا ہے کہ اسے ایک لباس کی ضرورت ہوتی ہے، ایک وقت میں ایک شلوار قمیض یا ایک پینٹ شرٹ پہن سکتا ہے وہ، اور ایک وقت میں معدے میں کتنا کھانا کھا سکتے ہیں؟ 1 کلو، 2 کلو، 3 کلو، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے۔ 100 کھانے بھی رکھے ہوئے تو کتنا کھائیں گے؟ اتنا ہی کھائیں گے جتنے آپ کو معدے میں گنجائش ہے۔ ایک چرپائی پہ لیٹیں گے، 2 چرپائی پہ کوئی لیٹا ہوا آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا، 2 ٹوپیاں پہنے ہوئے میں نے انسان نہیں دیکھا۔ تو انسان کی اللہ پاک نے ایک لمٹ لگائی ہے کہ وہ ہاتھ بھی اگر پھیلائے گا تو تھوڑی دور پہ اس کے ہاتھ کی ریچ اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتی۔ دیکھنے کی بھی صلاحیت محدود ہے، سننے کی صلاحیت محدود ہے، بولنے کی صلاحیت محدود ہے، تھوڑا سا چلتا ہے تھک جاتا ہے، پانی بھی زیادہ نہیں پی سکتا، کھانا بھی زیادہ نہیں کھا سکتا، تھک جاتا ہے تو اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے، آرام نہیں کرے تو پھر اس میں خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، دل میں اور مختلف خرابیاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے انسان کو اللہ نے محدود بنایا ہے، لامحدود نہیں ہے۔ لامحدود صرف اللہ کی ذات ہے۔ انسان جتنے بھی دنیا میں آئے سب محدود، سب کی صلاحیتیں محدود۔ ہاں، اللہ نے کسی انسان کو کسی دوسرے پہ فوقیت دی ہے، ہاں، جیسے ہمارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام، ان کو دوسرے انسانوں پہ برتری اس لیے ہے کہ اللہ پاک نے چاہا کہ یہ بہترین انسان بنائے اللہ نے، اور وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی بات وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ عام مسلمانوں میں سے بھی کوئی آدمی جو ہے وہ اگر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور اللہ کی ماننے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے، سوچنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔